اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ کے سبق نمبر 5 جس کا عنوان ہے طہارت اور جسمانی صفائی، اس کا سوال نمبر 2 تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے وضو کا طریقہ بیان کریں۔ اس کی ٹاپ کی مین ہیڈنگ ہے وضو کا طریقہ، اور اس کی پہلی سب ہیڈنگ ہے وضو کی اہمیت۔ عزیز طلبہ، نماز جو کہ سب سے بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، اس کے لیے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ پہلے عام طور پر جسم و لباس کی طہارت حاصل کر کے پھر خاص طور پر نماز کے لیے وضو کرنا لازم ہے۔ وضو کا مختصر طریقہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ المائدہ میں ترجمہ کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں سمیت دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہارت، یعنی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ طہارت سے مراد یہاں وضو ہے، یعنی وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری ہیڈنگ ہے وضو کا مکمل طریقہ۔ آپ کو طریقہ آتا ہی ہے، بس اس کو ورڈنگ کا جامہ پہنانا ہے، الفاظ کا، اور پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہے، ترتیب سے اس کی ساری چیزیں۔ تو دوسری ہیڈنگ کے اندر ہے وضو کا طریقہ۔ تو وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے، یعنی وضو کی نیت کرنا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ تو وضو کی سب سے پہلے نیت کرنا، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو شروع کریں۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اچھے طریقے سے دھوئیں اور انگلیوں کے درمیان خلال کریں تاکہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر 3 مرتبہ کلی کرنا، اور پھر 3 مرتبہ، اور پھر اچھے طریقے سے مسواک کریں۔ پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک کو اچھے طریقے سے جھاڑیں اور صاف کریں۔ پھر پورا چہرہ جو ہے وہ پیشانی سے ٹھوڑی تک 3 دفعہ دھوئیں اور داڑھی کا خلال کریں اگر رکھی ہوئی ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو پھر رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے۔ پھر پہلے دایاں ہاتھ اور بعد میں بایاں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئیں، اور پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے پیشانی سے سر کا مسح شروع کریں، اور دونوں ہاتھوں کے سر کے پچھلے حصے یعنی گردن تک لے جائیں، اور پھر اسی طریقے سے ہاتھوں کو واپس پیشانی تک لائیں، اور پھر شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندرونی حصوں کا اور انگوٹھے سے کانوں کے بیرونی حصوں کا مسح کریں۔ آخر میں پاؤں اس طرح دھوئیں کہ پہلے دایاں پاؤں 3 دفعہ انگلیوں سے لے کر ٹخنے سے اوپر تک، اور پھر بایاں پاؤں اسی طریقے سے انگلیوں سے لے کر ٹخنے کے اوپر تک دھوئیں۔ انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، اور اس موقع پر خیال رہے کہ ٹخنوں کے پیچھے اور ایڑیوں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رہے کہ وضو میں دھوئے جانے والے وہ اعضاء جو کہ جوڑا جوڑا ہیں، یعنی 2 ہیں، ان کو دھوتے ہوئے پہلے دایاں عضو دھونا ہے اور پھر بایاں عضو دھونا ہے۔ سارے اعضاء کو ایک دفعہ دھونا فرض اور 3 دفعہ دھونا سنت ہے، لیکن پانی اگرچہ وافر مقدار میں ہو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا طریقہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے وضو کی دعائیں۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد مختلف دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسا کہ مشہور یہ دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں یعنی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا بھی مشہور ہے، آپ جانتے ہوں گے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے بہت پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ عزیز طلبہ، وضو کا طریقہ مکمل ہونے کے بعد اب اس کے جو الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی وضو کے فرائض سنتے ہیں اور وضو توڑنے والی اشیاء وہ بھی بیان کی جاتی ہیں۔ تو چوتھی ہیڈنگ بنتی ہے وضو کے فرائض، جو آپ جانتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 مکمل چہرہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرہ دھونا۔ نمبر 3 پورے سر کا مسح کرنا ایک بار۔ نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت اچھے طریقے سے دھونا اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ اس کے بعد ہیڈنگ وضو کی سنتیں آپ کو آتی ہیں، بس ترتیب سے ان کو لکھنا ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ شریف پڑھنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 3 بار کلی کرنا، نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 8 ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا، نمبر 10 ہر عضو کو دائیں طرف سے شروع کرنا، نمبر 11 ترتیب سے وضو کرنا، نمبر 12 پے در پے یعنی لگاتار مسلسل وضو کرنا، اور نمبر 13 وضو کے بعد پھر دعائیں بھی پڑھنا۔ آخری ہیڈنگ ہے وضو توڑنے والی اشیاء، یعنی نواقض وضو۔ اب نواقض وضو کیا ہے یا کون کون سی چیزیں ہیں، ان کی وضاحت ہے۔ شرمگاہ کے دونوں راستوں سے، یعنی پخانہ اور پیشاب سے نکلنے والی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح لیٹ کر سو جانے سے یا ٹیک لگا کر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بے ہوش ہو جانے سے، نشہ آور کوئی چیز کھا پی لینے سے جس کا نشہ چڑھ جائے، اور جنون یعنی پاگل پن سے، اور کفریہ الفاظ، ایسے الفاظ کا جس کے بولنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کفریہ الفاظ بولنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سوال کو آپ نے ہلکا نہیں لینا ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ اسی طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے اور بیان کرنا ہے۔ یاد کرنا ہے اور پیپر میں لکھنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ویسے بھی یہ ہمارے دین کے مثال ہیں، یہ ہم سب کو آنے چاہیے اور ان کو آگے بھی سکھانا چاہیے۔ ان کو اچھے طریقے سے بار بار سن کے لیکچر کو یاد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔